زندگی اور موت، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ سے ہمارے ذہنوں میں رہا ہے۔ آج ہم ایک ایسے فلسفے پر بات کریں گے جو کہتا ہے کہ ہماری تقدیر کے اصل مالک ہم خود ہیں۔ تو چلیں اس سفر کو ایک سوال سے شروع کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو شاید آخرت کے بارے میں ہمارے سارے پرانے خیالات کو ہلا کے رکھ دے۔ اور اس گہرے سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے 11ویں صدی کی ایک بہت ہی خاص کتاب میں، جس کا نام ہے راحت العقل۔ یہ کوئی عام تاریخی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عظیم مفکر حمید الدین الکرمانی کا وہ نظریہ ہے جو زندگی کے شاید سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ تو الکرمانی کا فلسفہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک بڑے ہی دلچسپ بلکہ حیران کن خیال سے کہ ہم سب ایک ہی وقت میں دو الگ الگ دنیاؤں میں جی رہے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ خیال جتنا سادہ لگتا ہے نا، اتنا ہی گہرا بھی ہے۔ مطلب ایک دنیا تو وہ ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، چھو سکتے ہیں، یعنی ہماری یہ جسمانی دنیا، لیکن ایک اور دنیا بھی ہے، ایک ایسی دنیا جو ہمارے کاموں سے، ہماری سوچ سے، ہمارے اندر ہی بنتی ہے، اور وہی ہے ہماری روحانی دنیا۔ یہاں دیکھیں ان دونوں دنیاؤں کا فرق کتنا واضح ہے۔ ایک طرف جسمانی دنیا ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں، فیصلے لیتے ہیں، اور دوسری طرف ہے روحانی دنیا جہاں ان کاموں کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ دنیا ایک کھیت کی طرح ہے جہاں ہم بیج بوتے ہیں، اور روحانی دنیا وہ جگہ ہے جہاں اس کی فصل تیار ہوتی ہے۔ یعنی ہمارا ہر چھوٹا بڑا عمل ایک بہت بڑا نتیجہ رکھتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ مطلب ہمارے جسمانی کام ہماری روحانی حقیقت کیسے بن جاتے ہیں؟ اچھا، اس کا جواب چھپا ہے ہماری روح یعنی نفس کے کردار میں۔ الکرمانی کے مطابق روح کوئی ایسی چیز نہیں جو بس ہمارے جسم میں بیٹھی ہو، نہیں، بلکہ یہ ایک ایکٹیو فورس ہے، ایک معمار کی طرح جو ہمارے ہر تجربے سے، ہمارے ہر علم سے مسلسل کچھ نہ کچھ بنا رہی ہے۔ یہ پیسو نہیں ہے، بلکہ ہمارے مستقبل کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ دیکھیں، یہ پورا پروسیس بہت سیدھا ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، اچھا ہو یا برا، اس سے جو تجربہ ملتا ہے نا، وہ ہماری روح پر ایک نشان چھوڑ جاتا ہے، ایک مستقل نشان، اور پھر یہی نشان ایک ایک کر کے ہماری آخرت کی پوری عمارت کو تعمیر کرتے ہیں۔ اور یہ بات اس تصویر سے کتنی خوبصورتی سے واضح ہوتی ہے۔ ہمارا ہر کام، ہماری ہر سوچ روح کے کینوس پر ایک برش کی طرح ہے۔ یہ ایک ایسی پینٹنگ ہے جو ہمیشہ رہے گی، اور اس کے پینٹر ہم خود ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ تصویر مکمل ہوگی تو کیسی نظر آئے گی؟ اور یہی سوال ہمیں اس فلسفے کے سب سے اہم حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اب ہم پہنچتے ہیں اس فلسفے کی انتہا پر۔ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ جنت اور دوزخ کے بارے میں کیا کہتا ہے، جو ہمارے اعمال کا آخری نتیجہ ہیں۔ اور یہ اس پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ الکرمانی کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کوئی باہر کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری روح کی اپنی اندرونی حالتیں ہیں۔ ہم ان میں جاتے نہیں، بلکہ اپنے اعمال سے انہیں اپنے اندر ہی بناتے ہیں۔ تو پھر جنت کیا ہے؟ اس نظریے کے مطابق جنت کوئی باغ نہیں، بلکہ روح کا وہ سکون ہے، وہ کمال ہے جو اسے اپنی پوری صلاحیتوں کو پہچاننے سے ملتا ہے۔ یہ اس علم اور نیکی کی خوشی ہے جو زندگی بھر جمع کی۔ یہ خود کو پالینے کا احساس ہے۔ اور اسی طرح جہنم وہ آگ کی جگہ نہیں، بلکہ روح کا وہ اندرونی عذاب ہے جو اپنی ہی کمیوں اور غلطیوں کے احساس سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا نہ ختم ہونے والا پچھتاوا ہے کہ انسان کیا کچھ بن سکتا تھا لیکن بن نہیں پایا۔ یعنی ہمارا ابدی سکون ہو یا عذاب، وہ مکمل طور پر ہماری اپنی ہی تخلیق ہے۔ اچھا، تو اس ساری گفتگو کا ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے کیا مطلب ہے؟ الکرمانی ہمیں آخر کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یاد ہے اس کتاب کا عنوان؟ راحت العقل، یعنی ذہن کا سکون۔ اور یہی وہ سکون ہے جو یہ فلسفہ ہمیں دیتا ہے۔ یہ ہمیں نامعلوم کے ڈر سے آزاد کر کے سارا اختیار ہمارے اپنے ہاتھوں میں دے دیتا ہے کہ ہماری آخرت کسی اور کے فیصلے پر نہیں، بلکہ ہمارے اپنے کاموں، ہمارے اپنے فیصلوں پر منحصر ہے۔ تو اس پوری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ صرف ایک لائن میں، ہر لمحہ، ہر انتخاب ہماری ابدی ذات کو بنا رہا ہے۔ ہم ہی اپنی روح کے معمار ہیں۔ اور آخر میں اس بات کو ایک سوال پر ختم کرنا چاہوں گا۔ اگر ہماری ہمیشہ کی زندگی آج ہی تعمیر ہو رہی ہے، تو ہم کیا تعمیر کر رہے ہیں؟